صل علی محمد آل محمد وجل فرج آل الحمد لله الذي لا يبلغ بالحق والقاعد ولا يحصي نعمه العدل ولا يؤدي حقه المجتهد ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي البكي المدني العربي القرشي الذهب السيد البهي والسراج المضيء القوم بالتوحيد صاحب القرار السكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بشمار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وخاتم الحق وما فقد علينا السماء والأرض وما كان منذرين صدق اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام ارشاد سے فما فقط علیہ السماء والارض وما كانوا منذرین سورہ طوفان آیت نمبر 29 اور 25واں پارہ. یہ قوموں تو بڑی گزریاں پہلے مگر کسی دے آسمان اور زمین نہیں ہویا. ہما بابا تعلیم سما والارض جتنے بھی قوموں گزریاں مگر کسی دے آسمان اور زمین نہیں ہویا. کوئی ایڈا عظیم سانحہ نما ہویا کہ جس سے آسمان بھی ہویا تو زمین بھی ہو چکا. بس یہ موضوع ہے. وہ ہستی کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام. ایڈا عظیم سانحہ نما ہویا جس سے آسمان بھی ہوئے زمین بھی رونا اور جس جگہ تو بھی کوئی پتھر اٹھایا ہوتا ہے تالا خون جاری ہوتا ہے. ہشام بن عبد الملک بن مروان مرحوم کا زمانہ ہے اور اس نے دو ہستیاں کو بلایا امام باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. اسے آیت سے میں نے شروع کرنا کرنی اور اس آقا کے ایک عظیم گل میں پوچھنا چاہتا کہ جی پوچھنی بھی میں نے چاہیے ہے کہ اس کا جواب بھی دوسروں نے ہستی دے سکتی ہے. مولا فرمایا کہ پوچھ اس گھرانے کا ایک کمال ہے فرماتے جو چاہو پوچھو بے شک کہ جو چاہو پوچھو. یہ سلونی کے دعوے صرف یہ ہستیاں کر سکتی ہیں یا کوئی نہیں کر سکتا. بے شک فرمایا جو چاہو پوچھو. وہ آتا ہے کہ کوفہ تو علاقہ کہ مولا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تیردان کوفہ تو علاقہ باقی بھی نہیں پتہ چلا کہ مولا کی شہادت ہوئی تو مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. کوفہ کے علاوہ بیت المقدس اور جتھے کتھے بھی اس رات پتھر اٹھایا بنیا تے ہر پتھر دے جو
خون نکلتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے جنم 21 رمضان اور 40 ہجری کو شہادت ہوئی۔ انہوں تو علاوہ بھی واقعہ کرن نمودار ہویا۔ فرمایا ہاں موسیٰ علیہ السلام دے جانشین ہارون علیہ السلام اور انہوں دے جانشین ہارون علیہ السلام کے بعد جناب یوشع بن نون جناب انہوں نے قتل کیتا گیا تو اس ویلے بھی جوش مار کے خون نکلتا ہے۔ بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے، اس رات بھی جوش مار کے خون نکلتا ہے۔ اور بعد عیسیٰ علیہ السلام دے وسیع جناب شمعون بن عمون الصفا جنہوں شہید کیتے گئے تو اس وقت بھی جوش مار کے خون نکلے گا۔ مگر سب تو عظیم گل کہ 10ویں دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور 11ویں دی رات چاہے وہ بیت المقدس آئی یا دنیا دے کسے کو لیتے تے 3 راتیں تے 3 دن بلکہ علامہ سیوطی اہل سنت عالم تاریخ الخلفاء لکھتے ہیں پورے 40 دن تک آسمان و زمین خون ہوتا رہا۔ میں ذمہ داری نہ گل کھڑا کرنا تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی اہل سنت عالم دین وہ لکھ دے کہ 40 دن تک 40 دن اور 40 رات مسلسل آسمان و زمین خون ہوئے اور ہونی دیتے ہو نا کہ صبح شام جیڑی صوفی ہوتی ہے یہ آسمان و زمین ہون بھی خون ہوتا کر ہون بھی اوپر نشانی ہے 40 دن تک مسلسل رہا ہر وقت خون جاری جتے کتائی کو پتھر اٹھایا بنیا تو ہر جگہ خون جاری ساری ہوتا ہے مگر 40 دن رات مسلسل جاری سارے رہا اور ہون بھی ہر صبح شام یہ آسمان و زمین حالی بھی وہ خون روندا کھڑا تے دنوں جڑی سنتی ہے وہ سنتی ہے اور وہ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا تو پہلے آسمان تے یہ سلفی کوئی نہیں اجے تساں جانتے ہو سب بزرگ بیٹھے الو تو ڈٹھا ہے نا الو ڈٹھا ہے نا الو جانتے ہو نا سارے اے سرکار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چ دن وچ آندا ہے لوگوں دے گھر وچ جی اور سرکار میں جب صادق علیہ السلام کے بیعت کا بیان کرنا اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ اور امام رضا علیہ السلام دی روایت بھی ہے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ علی محمد زمانہ رسالت فرمودن امام رضا علیہ السلام میرے نانا جان سرکار رسول خدا دے رہندے اے اردو لوگوں دے گھر وچ آندا ہے ڈیرے وچ گھر وچ آندا ہے لوگ اینوں کھانا دیندے ہیں اے کھاندا ہے تے اٹھ ویندا ہے مگر جس وقت 61 ہجری دامی دا دن لوگوں نے نواسہ رسول نو شہید کیتا اور سکھا میرا اس امت تو اعتماد ہی اٹھ گیا میں ہوں آندا ہی نہیں یہ رات نو آتا ہے کیا کرتا ہے سارا دن روزے دار ہوتا ہے سارا دن معصوم کر لیتا ہے میں بھی تو کچھ بھی آتا سارا دن روزہ رکھتا ہے رات نو اللہ دے دیتے رزق نال افطار کریں دے تے ساری رات غمگین رہتا ہے تے لوگوں دے گھر وچ آون منن چھوڑ دیتا کیوں انہاں کہ جن نواسہ رسول کو شہید کر دیتا ہے سارا دے اعتماد ہی اٹھ گیا جناب ابن سلمہ کی روایت ہے کہ ایک نے گرمی دا نہیں آئی بہت شدید گرمی آئی سرکار رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چٹائی بچھا کے دیتی ہے سرکار تشریف فرما میں سام پہن
تھوڑی دیر گزری امام حسین نے صاحب تشریف لایا اللہم صلی علی محمد آل محمد سرکار نے سینے کو سوار ہو گئے میں ڈٹھے تھوڑی جے سراخ وچ ہمارا حسین سرکار نے سینے تے موجود ہیں سرکار اپنا کھیل خوش وچ مصروف ہے بس تھوڑی دیر گزری میں اپنے کمرے وچ مصروف ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد میں نے ڈٹھا ہے بہت زیادہ سرکار روندے پین تے ہاتھ وچ کوئی چیز ہی موجود ہے میں پوچھے سرکار یہ رون دی وجہ اور ہاتھ وچ کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہوئی جبریل آئے اور اس نے مینوں مٹی دتی ہے مٹھی دے وچ کربلا دی خاک یہ وہ کربلا دی خاک ہے کہ جس وچ ڈامی دے دین میرا بیٹا حسین اپنے آبا انصار سمیت خاطر پیاسا ترے دن رکھتے شہید کر دیتا ویسے اے وہ خاک ہے اے ام سلمہ اس کا خیال رکھی اور اس کو بہت زیادہ احتیاط نہ رکھی دیکھی کہ جس نے اس خاک دے وچوں خون جاری ہو گئے بس سمجھ لے میرا بیٹا حسین شہید کر دیتا ہے تو ام سلمہ فرماتی کہ میں اس خاک دی میں بہت زیادہ حفاظت کرتی ہوں دن وچ ہر روز میں کم از کم دودھ اترائے باری لازمی دے دیا حتیٰ کہ ڈامی دا نہیں تھی گیا تو ام سلمہ فرماتی کہ میں نوئی میں اونگ آ گئی ہے نیندر آ گئی زوال در وقت ہے نیندر آ گئی تو میں ڈٹھے عالم خواب سرکار اللہ تشریف فرمائے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد سرکار تشریف فرمائے سار مبارک دے ریش مبارک جو مٹی ملی ہوئی ہے بہت زیادہ مٹی میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میں پوچھے سرکار یہ کیا وجہ ہے تو سرکار فرماتے ہیں ام سلمہ تمہیں خبر نہیں آج نامی نہ نہیں اور میں رات ہون تک اپنے بیٹے حسین سے اس کے ساتھیاں دیا قبراں کھڑے لگے کہ ہوں میں فارغ ہو دے کر بلا چھپی آتا وہ دیکھنا مٹی جیڑی میں تینوں دتی آئی دیکھ اس خون جاری ہو گئی بس میں جلدی نال اٹھیاں دوڑتے گئیاں تے میں واسطے وہ شیشے دتی ہے جس دے وچ میں وہ مٹی رکھی آئی کربلا دی دے دیاں کہ خون جاری ہے بس ان دے خون جاری ہے تو میں دھاڑ کرتے ربڑ پہ گئی ہوں بہت زیادہ سیخل چیخیاں چلائیاں کافی زیادہ تعداد لوگ کٹھے ہو گئے عورتیں کٹھی ہو گئی ہیں اور پہلا ایک جلوس بنا کے ام سلمہ فرماتی ہے کہ اساں روضہ رسول تے مقام کی صورت ہے جو کرسی صورت ہے سرکار رسول خدا دے روزے تے گئی ہے صاف ہاشمی خواتین بھی نہیں بلکہ باقی عورتوں کا ہے میرے نال بہت زیادہ خواتین نال تے اساں جلوس بنا کے جلوس کی شکل وچ روضہ رسول تے پرسا دیوان سرکار رسول خدا پہنچی ہے کیا وہ مٹی میرے ہاتھ وچ اور میں بہت سے بیان کریں یا حسین اے میرے پیارے حسین یا قرۃ عینی اے میری اکھاں دی ٹھنڈک اے میرے میوہ دل حسین اے میرے پیارے حسین میں بہت زیادہ بیان کریں صلوات اللہ